بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود، کتاب النحو الواضح الجزء الثانی، اور آج کا ہمارا سبق علامات التأنیث فی الافعال، افعال میں تانیث کی علامات۔ افعال میں تانیث کی علامات کیا ہوں گی؟ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل کو بھی مؤنث لائیں گے۔ اب وہ فعل ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ فعل مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو اگر فعل ماضی ہے اور اس کے آخر میں تا ساکنہ لگا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ فعل مؤنث ہے، اور اگر فعل مضارع ہے اور اس کے شروع میں تا متحرکہ لگا ہے تو بھی ہم سمجھیں گے کہ یہ فعل مؤنث ہے۔ تو گویا تانیث کی دو علامات آج کے اس سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ فعل ماضی ہے تو آخر میں تا ساکنہ ہوگا، اور فعل مضارع ہے تو شروع میں تا متحرکہ ہوگا۔ علامات التانیث فی الافعال، تانیث کی علامات افعال میں۔ آپ مثالوں کو دیکھ لیں۔ لعبت فاطمۃ، فاطمہ نے کھیلا۔ لبست زینب الثوب، زینب نے کپڑے پہنے۔ داعبت ہرۃ اولادہا، بلی اپنے بچوں کے ساتھ کھیلی۔ اکلت فأرۃ زبدن، چوہے نے مکھن کو کھا لیا۔ ارضعت شاۃ حملا، بکری نے اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلایا۔ ساعدت فتاۃ امہا، لڑکی نے اپنی ماں کا ہاتھ پٹایا، اس کی مدد کی۔ یہ 6 جملے آپ نے پڑھیں، اور ان جملوں کے شروع میں افعال ہیں۔ لعبت، لبست، داعبت، اکلت، ارضعت، ساعدت، یہ سارے افعال ماضی ہیں۔ اور اس کے بعد جو فاعل ہیں، فاطمہ، زینب، ہرہ، فأرہ، شاۃ، فتاۃ، آپ کے سامنے ہی یہ سب مؤنث ہے۔ تو جب یہ مؤنث ہے تو افعال کو بھی ہم مؤنث لائیں گے۔ تو لعب فعل تھا، لیکن اب ہم اس کو مؤنث کیسے بنائیں گے؟ آخر میں تا ساکنہ لگا کر، اس لیے کہ یہ فعل ماضی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی کی آخر میں تا ساکنہ لگنے سے وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ لعبت، لبست، داعبت، اکلت، ارضعت، ساعدت۔ اب انہی افعال کو آپ فعل مضارع میں دیکھ لیں۔ تلعب فاطمہ، تو فاطمہ کھیلتی ہیں۔ تلبس زینب الثوب، زینب کپڑا پہنتی ہیں۔ تداعب ہرۃ اولادہا، ہرہ یعنی بلی اپنے اولاد سے کھیلتی ہے۔ تأکل فأرۃ زبدن، فارہ یعنی چوہا وہ مکھن کھاتی ہے۔ ترضع شاۃ حملا، شاۃ جو ہے بکری، وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تساعد فتاۃ امہا، لڑکی اپنے ماں کی مدد کرتی ہے، کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ یہ وہی معنی دینے والے جملے ہیں، لیکن یہاں فعل مضارع کے لحاظ سے ہے، اور فعل مضارع میں تانیث کی علامت ہم نے کہا تھا کہ شروع میں تا متحرکہ لگا ہوگا۔ لعب یلعب فعل ہے، تو شروع میں اگر تا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مؤنث ہے، اور اس کا فاعل مؤنث ہوگا تب بھی تو فعل کو بھی ہم مؤنث لا رہے، جیسے تلعب، تلبس، تداعب، تأکل، ترضع، تساعد، سب کی شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر تا متحرکہ لگا ہے۔ البحث، انظر الی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں کو دیکھو۔ تجد انہا جمل فعلیۃ، آپ پاؤ گے کہ وہ سب جملے فعلیے ہیں۔ تترکب من فعل و فاعل، مرکب ہے فعل اور فاعل سے۔ ثم انظر الی الفاعل فی کل جملہ، پھر ہر جملے کے اندر فاعل کو دیکھو۔ وہو فاطمہ، زینب، ہرہ، فاطمہ، زینب، ہرہ یہ افعال ہیں۔ ترى انہ یدل علی مؤنث، آپ دیکھو گے کہ وہ دلالت کرتا ہے مؤنث پر۔ وعند تأمل الافعال الماضیہ فی القسم الاول، اور جب افعال ماضیہ میں غور کرتے ہیں پہلی قسم میں، والمضارعات فی القسم الثانی، اور مضارع میں دوسری قسم میں آپ غور کرتے ہیں، تجد فی آخر کل فعل ماض تاء ساکنہ، آپ ہر فعل ماضی کے آخر میں تا ساکنہ آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ تجد فی آخر کل فعل ماض تاء ساکنۃ، وفی اول کل فعل مضارع تاء متحرکۃ، ہر فعل مضارع کے شروع میں تا متحرکہ آپ کو نظر آئے گا، اور ہر فعل ماضی کے آخر میں تا ساکنہ نظر آئے گا۔
ولم تأتي هذا التاء في آخر الماضي وفي أول المضارع، یہ جو تا ہے یہ ماضی کے آخر میں اور مضارع کے اول میں نہیں آیا، الا لأن الفاعل مؤنث، اس لیے آیا کہ فاعل مؤنث ہے، وتسمى كل تاء منهما علامة التانیث، ان دونوں تاؤں میں سے چاہے تا متحرکہ ہے فعل مضارع کے شروع میں یا تا ساکنہ ہے فعل ماضی کے آخر میں، ان میں سے ہر ایک تا کو علامت التانیث کہتے ہیں۔ تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ تانیث کی علامات کیا ہیں افعال میں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ تا متحرکہ فعل مضارع کے شروع میں اور تا ساکنہ فعل ماضی کے آخر میں۔ بس یہ آج کے سبق کا خلاصہ۔ القواعد: اذا كان الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا، فاعل جب مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوگا۔ دوسرا قاعدہ، علامت التانیث فی الفعل الماضی، فعل ماضی میں تانیث کی علامت تاء ساکنۃ فی آخرہ، فعل ماضی کے آخر میں تا ساکنہ ہے۔ علامت التانیث فی الفعل المضارع، فعل مضارع کے اندر تانیث کی علامت تاء متحرکۃ فی اولہ، تا متحرکہ ہے شروع میں۔ تمرینات: ضع فاعلا ومفعولا به لكل فعل من الافعال الآتیہ، آنے والے جو افعال ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے فاعل اور مفعول به رکھو۔ طبخت امی الطعام مثلا، اس طرح سے باقی جملے۔ اجعل كل اسم من الاسماء الآتیہ فاعلا لفعل يناسبه، آنے والے اسماء میں سے ہر ایک اسم کو فاعل بناؤ اس فعل کے لیے کہ جو اس کے مناسب ہو۔ اکتب الجمل الآتیہ بعد جعل الفاعل المذکر مؤنثا فی کل جملہ، ہر جملے کے اندر جو فاعل مذکر ہے اس کو مؤنث بنانے کے بعد ان جملوں کو دوبارہ لکھ لو۔ اکتب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو لکھو، بعد جعل الفاعل المؤنث مذکرا فی کل جملہ، فاعل جو کہ مؤنث ہے اس کو مذکر بنانے کے بعد ہر جملے کے اندر۔ ہات اربع جمل، 4 جملے لاؤ، فعلها ماضی کہ ان کا فعل ماضی ہو، فاعل مؤنث ہو، مفعول به مذکر ہو۔ 4 جملے لاؤ کہ ان میں سے اس کا جو فعل ہے وہ ماضی ہو، فاعل مذکر ہو، مفعول به مؤنث ہو۔ 4 جملے لاؤ کہ اس میں فعل مضارع ہو اور فاعل مؤنث ہو، مفعول به مذکر ہو۔ 4 جملے لاؤ کہ ان میں فعل مضارع ہو منفی لن کے ساتھ اور فاعل مؤنث ہو۔ تمرین فی الانشاء، صف کل ما تعملہ المرأة اذا ارادت صنع الخبز، آپ بیان کرو ہر وہ مسئلہ، ہر وہ بات کہ جو ایک عورت کرتی ہے جب وہ کھانا پکانا کا ارادہ کرتی ہے۔ جب کوئی عورت کھانا پکانا چاہتی ہے تو اس وقت وہ کیا کچھ کرتی ہے اس سب کو بیان کرو۔ من اول شراء القمح الى ان يصير خبزا، آٹا خریدنے کے وقت سے لے کر روٹی بننے تک کے وقت تک۔ مستعملا جملا فعلیتا ماضویتا و مضارعیتا، تو اس میں آپ نے استعمال کیا ہو جمل فعلیہ ماضویہ یعنی ماضی کے بھی اور مضارع کے بھی۔ اجابات التمارین، تمرینوں کے جوابات۔ طبخت المرأة طعاما شہیا، ٹھیک ہے، تو ان جملوں کو آپ نے استعمال کیا تھا اس کے لیے فاعل اور مفعول بھی مناسب لگا کر۔ یہ پہلا سوال تھا آپ سے۔